بشارت سنا دو. تو ایمان یہاں پر مسئلہ یہ ہے ایمان کے ساتھ نماز کا ذکر ہے. مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تھے. اس کے بعد قبلے کا حکم تبدیل ہو گیا, قبلہ جو ہے خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا. تو 16-17 مہینے جو نمازیں پڑھے تھے, کچھ صحابہ کو شک ہوا کہ وہ نمازوں کا کیا ہوگا, وہ اتنی جو نمازیں اب تک پڑھے ان کا کیا ہوگا. تو اللہ نے حکم نازل فرمایا ان اللہ لا یضیع ایمانکم, اللہ تمہارے ایمان کو برباد نہیں کرے گا. مفسرین نے کہا کہ بہت اہم بات ہے, نماز کی بات چل رہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ایمان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. وہ 16-17 مہینے کی جو تمہاری نمازیں ہیں اس کو اللہ ایمان قرار دے رہا ہے. اب ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں, ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے. ہمارا ایمان ہمیں فجر میں بستر سے اٹھنے پر آمادہ کر رہا ہے یا نہیں. دکان چھوڑ کر, کھیل کا میدان چھوڑ کر, نکڑ چھوڑ کر, دوستوں کی ٹیم چھوڑ کر ہمیں مسجد تک پہنچنے پر آمادہ کر رہا ہے یا نہیں. اور نہیں کر رہا ہے تو پھر ہم مرد کہلانے کے لائق نہیں. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا جس ایمان کی کیفیت جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا, اپنے اس روشنی کو, اس کو روشنی سے تعبیر کیا ہے. لمبی تفسیر ہے, مختصر یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ ایمان جو مومنوں کے دل میں ہوتا ہے, رجال لا تلہیہم, وہ مرد لوگ ہیں, ایسے مرد فی بیوت نادر اللہ ان ترفع, اللہ کے گھروں میں وہ مرد تیار ہوتے ہیں. اور جب وہ تیار ہو جاتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. ان کی تجارت, ان کی دکانداری, ان کا کوئی بھی کام ان کو نماز سے اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتا. کوئی بہانہ ان کے پاس نہیں ہوتا. اور یہ خاص طور سے سردی کا موسم شروع ہونے لگا, ہو چکا تقریباً فجر کے وقت میں کافی پون گھنٹے کا تقریباً فاصلہ فرق پڑ چکا. 4:30 بجے جماعت ہو رہی تھی گرمی کے دنوں میں, 5:15 بجے جماعت ہو گئی ہے. یہ موسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الشتاء ربیع المومن, سردی کا موسم مومن کے لیے سیزن ہے, موسم بہار ہے. عبداللہ بن مسعود غریب صحابی تھے, کپڑے بھی نہیں رہتے تھے گرم کپڑے, لیکن سردی کا موسم آتا تھا بڑے خوش ہوتے تھے. کسی نے کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ سردی کا موسم آتا ہے تو رات لمبی ہو جاتی ہے, تہجد آسانی سے پڑھ سکتے ہیں, دن چھوٹے ہو جاتے ہیں, روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں. ہماری سوچ بھی یہی ہونا چاہیے. بالخصوص نوجوانوں سے بات کہوں گا, شکایتیں پہنچتی ہیں رات میں بیکاری میں آپ جاگ رہے ہیں, کیوں اپنی راتوں کو برباد کر رہے ہو؟ اپنے وقت کو برباد مت کرو. ہم بہت قریب ہیں قیامت کے. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے مضبوط ایمان ضروری ہے. اور آپ نے سنا کہ نماز کو اللہ نے ایمان کہا ہے. سب سے پہلے اس کی حفاظت کیجئے, اپنے اخلاق کی حفاظت کیجئے, اپنے وقت کی حفاظت کیجئے, اپنے آپ کو برباد اور بیکار مت کیجئے. اور ہر فرد جو ذمہ دار ہے وہ نگاہ رکھے اپنے بچوں پر, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, موبائل پر خاص طور سے نگاہ رکھی جائے. بہت زیادہ اس کا ناجائز اور غلط استعمال ہو رہا ہے. آپ کو بتانا مقصود یہ ہے 2 قسم کی اولاد ہیں. ایک اچھی ہے جو دنیا میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی, آخرت میں جنت کی جانے کا ذریعہ بنے گی. اور دنیا میں دوسری اولاد کی قسم وہ ہے جو دنیا میں بھی آپ کو گھٹ گھٹ کے جینے پر مجبور کرے گی. ممکن ہے قیامت کے دن بھی آپ سے سوال کیا جائے. اس لیے ہم کو کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے ویسا اچھا بنے, اور اپنے آپ کو جب اچھا بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد بھی ویسی بنے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہمارے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور ہماری اولاد, ہماری نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور اپنی ذمہ داری کو بھی ہم سمجھیں, ذمہ داری کو نبھائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اللہ ہم سب کو سننے کے ساتھ واقعی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کی اللہ اصلاح فرما دے, ہمارے دلوں کو سدھار دے, ہماری زندگیوں کو سدھار دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.